سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس وقت جب ان سب کو قتل کیا جا رہا تھا، راجہ داہر کی رائے دہانی اروڑ میں شمو ایک ایسے مجرم کی حیثیت سے بدہیمن اور مائرانی کے سامنے کھڑی تھی جس نے قتل سے زیادہ سنگین جرم کیا تھا۔ اسے وہاں تک بھوکا اور پیاسا پہنچایا گیا تھا۔ تمام راستے اس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے رہے تھے۔ سفر کی صحبت، بھوک اور پیاس سے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ اچھی طرح کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ بدہیمن اور مائرانی اس سے پوچھتے تھے کہ اس نے محمد بن قاسم کی بجائے اپنے پنڈت کو زہر کیوں دیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں وہ صرف اتنا کہتی تھی کہ پانی پلاؤ، لیکن اسے پانی نہیں دیا جا رہا تھا۔ اگر میں پیاس سے مر گئی تو تمہیں اس سوال کا جواب کون دے گا؟ شمو نے کہا۔ آخر اسے پانی پلایا گیا اور کھانے کے لیے بھی کچھ دیا گیا۔ اس انتہائی حسین لڑکی نے جو بیان دیا وہ کچھ اس طرح تھا کہ سازش کے تحت وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ محمد بن قاسم کے پاس گئی۔ اس کے ساتھ جو ادھیڑ عمر عورت تھی، اس نے محمد بن قاسم کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی فوج نے شہر کی عورتوں کی عزت و آبرو کا پورا خیال رکھا ہے۔ پھر جس طرح انہیں ٹریننگ دی گئی تھی اس کے مطابق شمو محمد بن قاسم کے پاس بیٹھ گئی۔ دوسری سب لڑکیاں باہر نکل گئیں۔ وہ چونکہ اس ڈرامے کو جانتی تھی اس لیے انہوں نے اس لڑکی کا انتظار نہ کیا۔ تم جاؤ، محمد بن قاسم نے اسے کہا، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ کیا آپ مجھے کچھ دیر اور اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتے؟ شمو نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ اب لڑکی نے عربی بولنی شروع کر دی تھی۔ تم عرب کی بیٹی نہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ ہماری زبان کہاں سے سیکھی ہے؟ میں نے صرف 1.5 سال کے عرصے میں مکران میں رہنے والے ایک عرب سے یہ زبان سیکھی ہے۔ مجھے عربی آدمی اچھے لگتے ہیں، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے کچھ دیر تنہائی میں اپنے پاس بیٹھنے دیں۔ کیا کرو گی تم میرے پاس بیٹھ کر؟ میں جانتی ہوں کہ ایسا حکم آپ نے ہی دیا ہوگا کہ شہر کے لوگوں کو اور ان کی عورتوں کو پریشان نہ کیا جائے۔ شمو نے کہا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا درجہ اوتار سے کم نہیں۔ میرا خیال تھا کہ آپ بہت بوڑھے ہوں گے۔ اتنی دانش مندی کسی معمر آدمی میں ہی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو دیکھا ہے تو پتا چلا ہے کہ آپ اپنی سیرت اور فطرت سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ میں تو آپ کی پجارن بن گئی ہوں۔ تمہارے مذہب میں یہی خرابی ہے کہ تم کسی انسان سے متاثر ہوتے ہو تو اس کی پوجا کرنے لگتے ہو، محمد بن قاسم نے کہا، یا تم جس سے ڈرتے ہو اس کے پجاری بن جاتے ہو۔ میں جو بھی حکم دیتا ہوں وہ اپنے اللہ کے احکام کے مطابق ہوتا ہے۔ میں تو اپنا مذہب بھی چھوڑنے پر تیار ہوں، لڑکی نے کہا۔ اگر آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں تو میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں تمہیں صرف ایک صورت میں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں کہ تمہارے ساتھ شادی کر لوں، محمد بن قاسم نے کہا۔ لیکن میں یہاں شادی کرنے نہیں آیا، اور نہ میں ان بادشاہوں میں سے ہوں جو کسی شہر کو فتح کر کے وہاں کی خوبصورت لڑکیوں میں سے 1-2 انتہائی حسین لڑکیوں کو اپنی بیویاں یا داشتائیں بنا لیتے تھے۔ میں یہاں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اس لڑکی نے بدہیمن اور مائرانی کو تفصیل سے سنایا کہ اسے جس طرح بتایا، سمجھایا اور سنایا گیا تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کے جذبات کو مشتعل کرنے کی بہت کوشش کی۔ الفاظ سے، حرکات سے اپنے اوپر جذبات کی دیوانگی طاری کر کے بھی اس کی جوانی کو بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن وہ یوں ہنستا اور مسکراتا رہا جیسے اس کا جسم بہت بوڑھا اور آسمان سے گرنے والے اولوں کی مانند یہ بستہ ہو چکا ہو۔ آخر اس کم عمر سالار نے اس لڑکی کو اس طرح اپنے پاس بلایا جیسے اولوں کا انبار پگھل گیا ہو۔ شمو اس کے سامنے اتنی قریب جا کھڑی ہوئی کہ اس کا لباس محمد بن قاسم کے لباس کو چھو رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے شمو کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شمو نے اپنا دوسرا ہاتھ محمد بن قاسم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ اس نے شکار مار لیا ہے۔ محمد بن قاسم کا انداز ہی ایسا تھا جیسے اس پر لڑکی کے حسن کا طلسم طاری ہو گیا ہو۔ محمد بن قاسم نے اس کی وہ انگلی پکڑ لی جس میں انگوٹھی تھی۔ یہ سونے کی وزنی انگوٹھی تھی۔ اس کا اوپر والا حصہ ذرا ابھرا ہوا تھا اور بہت اچھا لگتا تھا۔ بہت خوبصورت انگوٹھی ہے، محمد بن قاسم نے انگوٹھی کے اوپر والے حصے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ آپ رکھ لیں، شمو نے کہا، شاید آپ کی چھوٹی انگلی میں آ جائے۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا، اس میں میرے لیے جو لائی ہو وہ مجھے دے دو۔ شمو نے بڑی تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور دوسرا ہاتھ انگوٹھی پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔
محمد بن قاسم نے ہاتھ آگے کر کے اس کا انگوٹھی والا ہاتھ پھر پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ شمو نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہ کی۔ محمد بن قاسم نے انگوٹھی کے اوپر والے حصے پر اپنے انگوٹھے سے ذرا سا دباؤ ڈالا تو ڈھکنا کھل گیا۔ اس نے دیکھا اس میں تھوڑا سا سفوف پڑا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شمو کا رنگ پہلے سے اڑ گیا تھا، اب اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ اب جھوٹ بولو گی کہ تم یہ میرے لیے نہیں لائی تھی؟ شمو نے آہستہ سے سر ہلایا اور اس کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی۔ نہیں، تم یہ زہر مجھے کس طرح دے سکتی تھی؟ میں سمجھتی تھی یہ کام اتنا مشکل نہیں ہوگا، شمو نے کہا۔ اگر منظروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے پروہت، مہاتما، پنڈت اور رشی مجھ جیسی لڑکی کو دیکھ کر دوپہر کی دھوپ میں رکھے ہوئے موم کی طرح پگھل سکتے ہیں تو میں خوش تھی کہ آپ جیسا نوجوان میرے اشاروں پر ناچے گا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مسلمان شراب نہیں پیتے، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہمارے حسن اور جوانی کا نشہ شراب سے زیادہ مدہوش اور بدمست کرنے والا ہے۔ میں نے آپ پر اپنا نشہ طاری کر کے آپ کو پانی یا شربت پلانا تھا۔ اب اگر میں ایک بات کہوں گی تو آپ نہیں مانیں گے۔ تم نے جو کہنا ہے کہہ دو، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں شاید آپ کو زہر نہ پلاتی، شمو نے کہا۔ میں جو جذبہ لے کر آئی تھی اسے آپ کے سراپا اور آپ کے کردار نے توڑ دیا۔ آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے کہ میں سزا سے بچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھ پر ایک کرم کریں، مجھے سزا دینے کے لیے دوسروں کے حوالے نہ کریں، مجھے یہ زہر اپنے منہ میں ڈال لینے دیں۔ یہ زہر اتنا تیز ہے کہ مرتے ذرا دیر نہیں لگے گی، پھر میری لاش جہاں چاہے پھینک دینا۔ نہیں لڑکی، محمد بن قاسم نے کہا، اگر تم عرب ہوتی تو میں اپنی تلوار سے تمہارا یہ جسم جس میں تمہیں یہاں بھیجنے والے سمجھتے ہیں کہ شراب سے زیادہ نشہ ہے، 2 حصوں میں کاٹ دیتا۔ لیکن میری تلوار دشمن کی عورت پر نہیں اٹھے گی۔ اسلام اتنا بے رحم مذہب نہیں۔ میں تمہیں باقی عمر پچھتانے کے لیے اور تمہارے راجہ داہر اور اس کے وزیر کو شرمسار کرنے کے لیے یہاں سے زندہ بھیجوں گا۔ آپ انسان نہیں، شمو نے کہا۔ میں عربی میں بات کر رہی ہوں، اس لیے آپ کو فرشتہ کہوں گی۔ پہلے میں نے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہا تھا کہ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، لیکن اب میں سچے دل سے کہتی ہوں کہ مجھے اپنی لونڈی بنا لیں۔ آپ کے قریب نہیں آؤں گی، آپ کو دیکھ دیکھ کر زندہ رہوں گی۔ مجھے اپنی پجارن بنا لیں۔ میں تمہارے ہر سوال کا اور ہر خواہش کا جواب دے چکا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا۔ ہم پہلے بھی تم جیسی 3-4 لڑکیاں راجہ داہر کے پاس بیچ چکے ہیں۔ انہوں نے مکران میں پناہ گزین عربوں کے ساتھ شادیاں کر لی تھیں۔ تم شاید انہیں نہیں جانتی ہوگی، وہ بھی داہر کے وزیر بدہیمن کی بیجی ہوئی تھیں۔ ان کا بھی وار حالی گیا تھا۔ میں نے ان لڑکیوں سے کہا تھا کہ اپنے راجہ داہر سے کہنا کہ لڑائی مرد آمنے سامنے آ کر لڑا کرتے ہیں اور لڑائی تلوار سے لڑی جاتی ہے۔ میں ان لڑکیوں کو جانتی ہوں، شمو نے کہا۔ اور اب تم بدہیمن اور اپنے راجہ سے کہنا کہ اے بے غیرت راجہ سامنے آ۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اروڑ کے قلعے کی دیواریں تجھے میری تلوار سے اور اللہ کی سپاہیوں کی برچھیوں اور تیروں سے بچا لیں گی؟ روایت ہے کہ یہ ہندو لڑکی محمد بن قاسم کے سامنے یوں دوزانو ہو گئی اور ہاتھ اپنی عبادت کے انداز سے جوڑ لیے جیسے محمد بن قاسم کوئی دیوتا ہو یا ہندو مالائی داستانوں کا کوئی طلسماتی کردار ہو۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے بدقسمت لڑکی، محمد بن قاسم نے کہا، ہم اس مذہب کے پیروکار ہیں جو عورت کو اپنی آبرو جانتا ہے۔ ہم عورت کی آن پر اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے ہیں، عورت سے جان کی قربانی نہیں مانگا کرتے۔ تو جانتی ہوگی کہ تیرے راجہ نے عربی مسلمانوں کے صرف جہاز ہی نہیں لوٹے بلکہ جہازوں کے مسافروں کو قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ ہم نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے حملہ تو کرنا ہی تھا، لیکن ذرا سوچ سمجھ کر۔ مجھ سے پہلے ہمارے 2 سالار یہاں آ کر بہت بری شکست کھا کر مارے گئے تھے، اس لیے ہم نے پوری تیاری کر کے حملہ کرنا تھا۔ لیکن میرے چچا حجاج بن یوسف کو ایک قیدی عورت کا پیغام ملا تو حجاج نے اسی وقت مجھے حکم بھیجا کہ جہاں کہیں بھی ہو اور جو کچھ بھی کر رہے ہو سب چھوڑ دو اور سندھ کو روانہ ہو جاؤ، تمہیں فوج مل جائے گی۔ میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، میرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام تھا۔ آپ نے قیدی رہا کرا لیے ہیں، شمو نے کہا۔ ہم نے اس پورے شہر کو ایک ظالم راجہ سے آزاد کرا لیا ہے جس شہر کے قید خانے میں ہمارے قیدی تھے۔ محمد بن قاسم نے کہا، کیا تم اس راجہ کو ظالم نہیں کہے گی جو تجھ جیسی لڑکیوں کو اپنے دشمن کے پاس بھیج دیتا ہے؟ کیا تو نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ تیرا ایک خامد ہو جو دلیر ہو اور مرد میدان ہو اور تو اس کی بہادری پر فخر کرے؟ اے عرب کے بہادر شہزادے، شمو نے کہا، میں اور مجھ جیسی بہت سی لڑکیاں اس قابل نہیں رہیں کہ ہم بیویاں بن کر عزت والے گھروں میں آباد ہوں۔ ہمارا شعور بیدار ہوا تو ہمیں یہ تربیت دی جانے لگی تھی، ہماری حصیں مار دی گئی ہیں۔ ہم سب ان کے کھلونے ہیں جنہوں نے ہمیں اس کام کے لیے تیار کیا ہے۔ ہم اپنے پنڈتوں کا بھی دل بہلایا کرتی ہیں، لیکن آپ نے آج میری حصیں بیدار کر دی ہیں۔ تم اب چلی جاؤ، محمد بن قاسم نے کہا۔ کہاں جاؤں گی؟ بڑے مندر میں۔ میں تمہارے ساتھ 2 محافظ بھیجوں گا، محمد بن قاسم نے کہا۔
نہیں، شمو نے کہا، میں اکیلی جاؤں گی، اور وہ اکیلی چلی گئی۔